سیاسی مسلطیں جو ہیں وہ بجٹ کو عوامی نہیں بننے دیتی ہیں. آپ کے خیال میں بنیادی خامی کس جگہ پر ہے یا کیا ہے جو بجٹ عوامی نہیں بن پاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بجٹ میں جو مختلف ایشوز ہوتے ہیں اس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جو اشرفیاں ہیں ملک کے، یعنی کہ جو امیر اور طاقتور طبقے ہیں، ان کے لیے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں، اور جو کہ کچھ حد تک اس لیے مناسب ہے کہ وہ ان کی وجہ سے شرح نمو میں اضافہ ہو سکتا ہے. مگر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک بیلنسڈ بجٹ پیش کیا جائے جس میں یقیناً آپ مختلف سیکٹرز کو انکریجمنٹ اور آگے بڑھنے کی کوشش کیا جائے، مگر ساتھ ساتھ عوام کے جو ضروریات ہیں، بیسک ضروریات ہیں، ان پہ آپ کو توجہ دینا چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں گنجائش ہو وہاں ٹیکس کم کریں کھانے پینے کے اشیاء پر، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے پروگرام ہیں ان کو آگے لے جانے کی پوری کوشش کریں. یہ سلمان شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں آئی تھنک ایک بہت غلط فہمی ہے میڈیا کی بھی اور عوام کی بھی، اور جو بھی ڈسکشن ہم کرتے ہیں، یہ بجٹ عوام کے لیے نہیں بنایا جاتا، یہ بجٹ حکومت کے لیے بنایا جاتا ہے. سلمان شاہ صاحب، حفیظ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ کے لیے بنایا جاتا ہے. نہیں، یہ حکومت کا پیٹ پالنے کے لیے بنایا جاتا ہے، حکومت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور آپ کی جیب میں سے پیسے نکالے جاتے ہیں تاکہ حکومت کو ہم اور بڑا کر سکیں. سو بیسکلی یہ بجٹ عوام کا بجٹ نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کا بجٹ نہیں ہے، یہ بجٹ جو ہے یہ حکومت پاکستان کا ہے، صوبائی حکومتوں کا ہے اور بیوروکریسی کا ہے، اور ان کو پالنے کے لیے ہے، ان کی تنخواہیں دینے کے لیے، ان کے اخراجات دینے کے لیے. اور اس میں بہت سے جو ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے، سبسڈیز دی جاتی ہیں، ان غلط جگہ پہ سبسڈیز دی جاتی ہیں. ابوذر شاہ صاحب، یہ جب سبسڈی کی بات ہوتی ہے آپ کے بارے میں بات ہوتی ہے؟ میں بتا دیتا ہوں جی. ہاں بولیں سر. دیکھیں، کراچی سے لے کے گلگت تک اور کوئٹہ سے لے کے ڈیرہ اسماعیل خان تک آپ کے 15,000 سے زیادہ پیٹرول پمپ موجود ہیں. کیا کسی ایک پہ بھی کیمرہ لگا ہوا ہے؟ نالائکی کی بات کر رہا ہوں. 10x10 کی دکان پہ آپ نے IPO سسٹم لگا دی ہیں. لگ گئے ہیں؟ لگ گئے. ارے شور سر، لگ رہے ہیں سر، لگ رہے ہیں اور لگ گئے ہیں. آپ ایک 10x10 کی دکان کا حساب لے رہے ہیں، اور جو 30% کے قریب آپ کے بجٹ کا والیوم ہے آئل کا، اس کے اوپر کوئی کیمرہ نہیں. نمبر 1. نمبر 2، جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ راتوں رات ہو جاتا ہے. 2 مئی کو جو شب خون مارا گیا ہے کہ اپیل رائٹ ختم کر دیا گیا ہے ٹیکس پیئر کا، مجھے یہ بتائیے کیا دنیا میں ایسا کالا قانون ہے کہیں؟ جو قانون آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے، تنخواہیں 4 گنا بنانی ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس مائکرو سیکنڈ میں آپ مسئلے حل کرتے ہیں. اس طرف آپ کیوں نہیں آئے؟ ایشو پھر کیا آپ نے فریم کیا؟ یہ ایشو ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے ہے، یہ ایشو آپ ذمہ دار ہیں؟ یہ سر ایشو، یہ جو 50,000 کے قریب ڈیول نیشنل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، ٹیکنوکریٹ بیٹھے ہیں، بیوروکریٹ بیٹھے ہیں، اور پولیٹیشین بیٹھے ہیں، اور بزنس مین بیٹھے ہیں. پوری دنیا میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیول نیشنل کسی اہم پوسٹ پہ ہو. آپ ان کو اشرفیہ سمجھتے ہیں؟ یہ اشرفیہ ہی اور کیا ہے؟ جی مجھے آپ بتائیں اپنا. سر میں ابوذر شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ 2 سابق وزرائے خزانہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بجٹ عوامی نہیں ہے، تو عوام تو آج تک یہ سوچتی ہے کہ آپ بجٹ ان کے لیے بنا رہے ہیں. سر جی، جو آپ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، آپ کی کتنے % معیشت انڈاکیومنٹڈ ہے؟ آپ اس کو ڈاکیومنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. جو ابھی یہاں پر اعتراضات اٹھائے، پیور سسٹم آپ کا پوری طرح افیکٹو نہیں ہے، پیسہ آپ اکٹھا نہیں کر پا رہے، عوام کی دونوں جیبوں میں آپ کا ہاتھ ہے. بہت اچھا سولوشن. میں شاہد صاحب سے پوچھوں گی نا، 1 سیکنڈ کا میرا سولوشن لے لیں. 10 کروڑ 53 لاکھ اکاؤنٹ ہولڈر 55 بینکوں میں ہیں.
अगर स्टेट बैंक और FBR और तमाम बैंक एक कमरे में बैठ जाएं, माइक्रो सेकंड में आप टैक्स नंबर अलॉट कर सकते हैं। क्यों नहीं करते आप? नहीं, FBR इनका जवाब दीजिए, आखिरी सवाल जो रेज किया उन्होंने बैंकों वाला, उसका वहां से शुरू हो। देखिए, बैंकों पे एक दफ़ा 2013 में हमने कानून बनाया था कि वो हमें सर्टेन इन्फॉर्मेशन देंगे, और वो 5-6 साल तक हाई कोर्ट्स ने उन पर स्टे दिए रखे। बड़ी मुश्किल से वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो आपको पर्सन बाय पर्सन इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं, एक इकट्ठी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमने इतना टैक्स काटा है, वो आपको दे दिया, पैसे दे देते हैं डिडक्शन करके, बट दे डोंट प्रोवाइड यू द डिटेल्स। और उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप फरमा रहे हैं कि अशराफिया है, बैंक भी तो अशराफिया कई हैं, और कोर्ट्स पे स्टे उनको मिल जाता है। हमारा सिस्टम इस तरह का है, या तो हम इस तरह का रातों रात सख्ती करते हैं, जैसे अभी अबूजर साहब कह रहे थे कि एकदम से आप अपील का राइट ख़त्म करते हैं, या फिर आप उनको इस पे कन्विंस नहीं करते कि जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो वक्त पे आनी चाहिए। असल तो बात यह है कि हर काम में आपका CNSE यूज़ होता है। असल ये है कि डॉक्यूमेंटेशन का जो इशू है वो पाकिस्तान में बहुत बहुत सीरियस है, और ये एक डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है कि आपके पास एक वेरीफाइबल प्रोसेस हो, मगर उसकी वजह से लोगों की ट्रू टैक्स लायबिलिटी पता न चल जाए, लोग नहीं चाहते, और ये वजह है। लोग नहीं वजह चाहते, लोग नहीं चाहते तो ना लिया जाए। तो नतीजा ये है कि दे आर एबल टू prevent the upgradation of the process, move towards documentation, प्रॉपर ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, इसलिए नहीं हो पाता। सलमान शाह साहब, पॉलिटिकल विल क्यों वीक है? नहीं, ये आई थिंक इशू नहीं है। इशू ये है कि देखें, आप छोटे दुकानदार को या छोटे कारोबारी को आप ये ना समझें कि वो नेस्ले है या वो कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास हज़ारों अकाउंटेंट्स हैं और पूरा उसका निज़ाम है। अब हमारा जो निज़ाम है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप किसी की नेट इनकम तलाश करने जाएंगे तो उसमें ग्रोस इनकम से लेके उसके अखराजात, उसकी किस किस्म, कितने पे उसने चीज़ें ख़रीदी, कितने पे बेची, तो बड़ा मुश्किल चीज़ है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे छोटे कारोबारियों के पास नहीं है। सर, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। हम 11-12 करोड़ थे, मुश्किल था, आज हम 25 करोड़ है, 10 साल बाद हम 40 करोड़ होंगे, तो फिर क्या जवाब बचेगा इस सारी गुफ्तगू? हमारे जो निज़ाम है, ये यूरोप का निज़ाम यहाँ पे नहीं चल सकता। वजह बिकॉज हमारे मुल्क में हर दुकान में एक मशीन है, मशीन देखें, और वो आप जो चीज़ खरीदते हो उसकी वो रसीद देती है, बिल्कुल देती है। तो आपको क्या इशू है? अगर आप ग्रोस इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे तो वो आसानी से कलेक्ट होगा, लेकिन अगर आप नेट इनकम पे जाएंगे तो फिर ग्रोस में तो आए, उसी में तो तैयार तो वो निज़ाम नहीं है ना ग्रोस इनकम का, निज़ाम तो नेट इनकम का ऊपर है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इतना सिंप्लीफाई मत करो। इफ्तिखार करना चाहिए वैसे, निज़ाम को सिंप्लीफाई करना, निज़ाम को सिंप्लीफाई करना चाहिए, एनालिसिस को सिंप्लीफाई मत करो। एनालिसिस को क्यों ना सिंप्लीफाई करूं, निज़ाम को सिंप्लीफाई करें।